أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليك أيها الوصي البر التقي السلام عليك أيها النبأ العظيم السلام عليك أيها الصديق الرشيد السلام عليك أيها البر الزكي يا وصي رسول رب العالمين علی ابن ابی طالب، امام وقت صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں اظہار تعزیت اور پرسہ پیش کرتے ہیں اہل بیت ٹی وی کی تمام ٹیم اور راہ عمل پروگرام میں ہم اور مولانا صاحب کی طرف سے پروردگار عالم ماہ رمضان المبارک وہ مائدہ ہے، وہ دسترخوان خداوند ہے کہ جہاں پر نیکیاں پروردگار نے سجائی ہیں کہ آؤ نیکیاں چنو، منتخب کرو، عمل صالح کو منتخب کرو اور اپنے لیے اس راہ کو پسند کرو جو راہ اللہ نے تمہارے لیے پسند کی۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ رمضان کے جو محترم ترین مہینہ ہے، وہ رمضان جو اللہ کا مہینہ ہے، پروردگار عالم کے چنے ہوئے، پروردگار عالم کے اپوائنٹڈ، پروردگار عالم کے بہت ہی مقرب بندے یعنی وصی و جانشین رسول مبین اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی مقام، امام المتقین، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو اس ماہ رمضان میں زہر آلود تلوار کے ساتھ ضربت لگائی جاتی ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ جن کو وصال رسول سے پہلے لوگوں نے اس حالت میں دیکھا، آپ علیہ السلام کی تلوار کے صدقے میں غریب لوگ غنی ہو گئے۔ آپ نے اسلام کی خاطر وہ فتوحات حاصل کی جو کوئی بھی کلمہ گو اس زمانے میں حاصل نہیں کر سکا۔ آپ وہ شخصیت کے جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحق مع العلی والعلی مع الحق، القرآن مع العلی وعلی مع القرآن، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ قرآن صامت جو ہمارے گھروں کے اندر طاقوں کی زینت بنا ہوا ہے، جس کے اوپر سے گرد بھی ماہ رمضان میں جھاڑی جاتی ہے، اس قرآن کی عزت کرنا سب پر واجب ہے اور سب جانتے ہیں، تمام کلمہ گویانے رسول اللہ۔ لیکن وہ قرآن جسے رسول اللہ نے قرآن ناطق کہا یعنی بولتا ہوا قرآن، آخر ایسی کون سی وجہ تھی کہ جس وجہ سے رسول مبین اسلام کے اس جانشین کو اور اس ہستی کو کہ جو رسول اللہ کے نور کا دوسرا حصہ ہے، اس ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا۔ امت مسلمہ سے ہم ہمیشہ دست بستہ یہ بات عرض کرتے ہیں کہ دیکھیے اس زمانے کے لوگوں کے پاس شاید کوئی سیاسی وجوہات ہوں گی، کچھ اپنی دنیاوی حب اور مال و دولت کی طمع ہوگی، حکومتوں کی چاہتیں ہوں گی، لیکن آج کے دور کا مسلمان کہاں پر ہے؟ یہ امت ایک عظیم باپ سے محروم ہو گئی ہے، یہ امت یتیم ہو گئی ہے، اور یہ صدمہ بہت عظیم ہوتا ہے کہ کسی امت کا باپ اس دنیا سے چلا جائے۔ آج امام علی مقام کی شہادت کے حوالے سے گفتگو رہے گی اس پروگرام راہ عمل میں۔ لو مومنو اب سوئے نجف ہاتھ اٹھاؤ، لو مومنو اب سوئے نجف ہاتھ اٹھاؤ، ہم راہ دبیر آج دعا لب پہ یہ لاؤ، یا حیدر کرار مدد کرنے کو آؤ،
लिल्लाह शिताब, अपने गुलामों को बचाओ, शियों को अभी अमनो अमा, बख्शो वबा से, इस कहर को तब्दील करो फजले खुदा से। मिर्जा दबीर मौला को पुकार रहे हैं मुश्किलों को दूर करने के लिए, लेकिन आज खुद औलादे अली इस मुश्किल से दो चार है। ये तमाम बातें इंशाअल्लाह डिस्कस होंगी आज के प्रोग्राम में। वक्त बहुत कम होता है, हमें लगता है कि इस प्रोग्राम का वक्त जो है वो 45 या 50 मिनट से ज्यादा होना चाहिए। इंशाअल्लाह उल अजीज आप अपनी फीडबैक दीजिएगा और इस बारे में हम बात भी करेंगे, कोशिश भी करेंगे। हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ बहुत ही काबिल एहतराम हमारे बुजुर्ग आलिम दीन हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद सज्जाद नकवी साहब मौजूद हैं। आप एक बहुत ही शफीक इंसान हैं। हमारी हमेशा दरख्वास्त पर, हमारी रिक्वेस्ट पर अपने कीमती वक्त से हमें बेहतरीन वक्त अपना देते हैं और अपने जो नायाब गौहर इल्म है वो हमारे साथ बांटते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। मौलाना साहब आपको सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आज इसके साथ ही सवाल भी हम आपके साथ कर देते हैं कि अभी जैसा कि हम तमहीदी गुफ्तगू में अर्ज कर रहे थे कि मौलाए कायनात के मनाकिब, उनके फजाइल से उस दौर का कोई शख्स भी बे इल्म नहीं था। उस दौर के तमाम लोग जानते थे कि मौलाए कायनात का क्या मकाम अजमत है अल्लाह और उसके रसूल की नजर में। इसके बावजूद हम देखते हैं कि मदीने में दरे मौलाए कायनात पर आग भी लगाई जाती है और जनाब सैयदा जिसकी वजह से शहीद भी हो जाती हैं। इसके बावजूद, ये सब कुछ जानने के बावजूद भी कौन से ऐसे मुहर्रिकात हैं कि जो मजबूर कर देते हैं उम्मते मोहम्मद मुस्तफ़ा को, जो कलमाए ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ रहे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कह रहे हैं, लेकिन रसूल अल्लाह ही के घर को उन्होंने निशाना बनाया और दामाद रसूल वसी और जानशीन रसूल के साथ ऐसा जुल्म किया। तो इसके क्या मुहर्रिकात थे, इसकी क्या वजूहात थी, क्या इल्लत थी? इन तमाम चीजों की थोड़ा सा तारीखी पस मंजर हम चाहते हैं कि आप हमें उससे फैजियाब करें। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद, सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ अहले बैत टीवी का, जिन्होंने हमें ये मौका फराहम किया कि हम इस वक्त हाजिर होके ये सवाब दारैन हासिल कर सकें। और उसके साथ साथ ये दुआ गो हूँ अल्लाह तबारक व तआला इस चैनल को और कामरानी के साथ हमकिनार करे और इसकी मेहनतों से जो कामयाबियां हासिल हुई हैं उस पर फख्र भी करता हूँ। आज जिस तरह मेरी अजीज सैयदा सैर फातिमा रजवी सल्लमहा, जो हमारी इस चैनल में दानश्वर खातून हैं, अल्लाह उनकी तौफीक़ात में इजाफा फरमाए। और जैसा कि आप हजरात को इल्म है, आज का ये प्रोग्राम जनाब अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि के सिलसिला में मुनक्किद किया गया है। तो जिस तरह मेरी अजीज़ा ने ये फरमाया कि जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल और मनाक़िब किसी पे पोशीदा न थे, इसलिए कि अली इब्न अबी तालिब के कुछ वो फ़ज़ाइल और कुछ वो मनाक़िब हैं जो सिर्फ अली ही के हैं। मैं यहीं से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। अली इब्न अबी तालिब को अल्लाह ने कुछ ऐसी खुसूसियतों से नवाजा है जो किसी दूसरे को हासिल नहीं है। अली मेरा वो ममदू है और पहला वो ममदू है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने विलादत के लिए खाना काबा ऐसी जगह नसीब फरमाई। वो अकेला है जो मौलूद काबा है। न अली से पहले किसी को ये शरफ मिला और न अली के बाद ये किसी को एजाज हासिल हुआ। अली इब्न अबी तालिब वो मेरा अकेला ममदू है जिसे पैगंबर ने अपनी गोद में परवरिश किया। और जब अली इब्न अबी तालिब की तरफ देखा, कहा अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ और अली उसका दरवाजा है।
علی ابن ابی طالب میرے وہ ممدوح ہیں جس کے لیے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، ان میں سے کسی کے پاس کتاب بھیجی اور کسی کے پاس صحیفے آئے۔ علی ابن ابی طالب جو نبی نہیں تھے، کتابوں کا علم تو رکھتے بحیثیت نائب پیغمبر اور جانشین مصطفیٰ اور باب علم مصطفیٰ، علم تو سب کتابوں اور صحیفوں کا رکھتے تھے، مگر ان پہ الگ سے کوئی کتاب اور صحیفہ نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ وہ نبی نہیں تھے۔ مگر علی ابن ابی طالب میرے اکیلے ممدوح ہیں کہ نبیوں پہ صحیفے اور کتابیں نازل کی گئیں۔ علی ابن ابی طالب مرد میدان اور شجاع تھے، اللہ نے ان کے لیے جہاں سے صحیفے اور کتابیں آئیں وہیں سے ان کے لیے تلوار بھیجی۔ سبحان اللہ، لَأَنزَلْنَا سبحان الْحَدِيدَ اللہ، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ احسن، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، یہ اکیلے ہیں جن بے کے شک، لیے تلوار آئی، اور خاصہ تو ہوتا ہی وہ ہے، خاصہ تو شیء لا یوجد فی غیرہ، خاصہ اسے کہتے ہیں جو دوسرے میں نہ پایا جائے۔ اگر 2-4 تلواریں کسی اور کے ہاں بھی آئی ہوتی تو پھر یہ علی کا خاصہ نہ رہ جاتا۔ علی کا خاصہ اسی لیے ہے کہ وہ صرف علی ابن ابی طالب ہی کے لیے ہے۔ اور اسی بے طرح شک، سبحان علی اللہ، میرے وہ اکیلے ممدوح ہیں، جب آپ توجہ رکھیں گے کہ جس کی بیوی معصومہ ہے، جن کی اہلیہ، سبحان جن اللہ، کی بیوی معصومہ ہے، یہ نہ کسی پیغمبر کو ملا مرتبہ، نہ کسی نبی کو ملا، نہ کسی رسول کو ملا۔ علی میرے وہ اکیلے بے ممدوح شک، ہیں جن کی فاطمہ الزہرا ایسی معصومہ بیوی ہے، اور علی میرے وہ ممدوح ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شرف سے نوازا۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے لیے کوئی مخالف کہہ سکتا ہے کہ یہ ہم سے نہیں مانتے، یا اس کا ثبوت اور پروف چاہیے۔ علی میرا وہ ممدوح ہے جس کی شجاعت کا کوئی منکر نہیں، اس لیے کہ علی ابن ابی طالب بے کی شک، شجاعت روز روشن کی طرح دنیا پہ واضح ہے۔ اب علی ابن ابی طالب کی شجاعت کا کوئی منکر نہیں ہوگا۔ بدترین دشمن علی ابن ابی طالب کو خلیفہ کوئی مانے یا نہ مانے، معصوم مانے یا نہ مانے، امام مانے یا نہ مانے، علی ابن ابی طالب کے علم کا کوئی منکر نہیں ہوگا، جس شرف سے علی ابن بے ابی شک، طالب نواز ہے۔ میں اس سلسلے میں ایک چیز عرض کر کے اور پھر آگے بڑھتا ہوں۔ بعد پیغمبر ایک ایسا موقع آیا، ایک یہودی عالم مدینے میں آیا اور اس نے آ کے کہا کہ دیکھیں میں یہ ثابت کرتا ہوں کہ آسمانی کتابوں میں اختلاف ہے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ ہمارے ہاں جو پہلی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان میں اصحاب کہف کی جو مدت لکھی ہے وہ 300 سال ہے، جبکہ قرآن مجید میں یہ ارشاد ہوا کہ وہ 309 سال رہے۔ یہ 9 سال کوئی تھوڑی سی عرصہ تو نہیں ہوتا، تو یہ اختلاف ہے، لہذا یہ مشکوک ہو جاتی ہیں وہ بھی اور یہ بھی۔ میں یہ اس نے سوال اٹھایا، اور مدینہ جو اس وقت صحابہ کرام سے بھرا ہوا ہے، مہاجرین اور انصار وہ سب موجود ہیں جو بعد میں سب مجتہد کہلائے، اور ہر ایک کو جو بھی اس نے کام کیا اس کے لیے کہا گیا کہ یہ انہوں نے اجتہاد فرمایا، یہ اجتہاد فرمایا۔ وہ مجتہد سارے ہیں مگر سب حیران ہیں، اب اس کو کوئی بھی جواب نہیں دے پا رہا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پہلی تنزیلی کتابوں میں آیا ہے کہ وہ 300 سال رہے، اور یہ آخری جو پیغام ہے اور آخری میسج جو ہے اس میں آیا ہے کہ اصحاب کہف 309 سال رہے۔ جب کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا، ایک کہتا ہے میں تجھے ایسے لے چلتا ہوں جو اس کا جواب دے گا۔ وہ حضرت سلمان فارسی تھے، وہ اس یہودی کو ساتھ لے کے اس دروازے پہ آئے جہاں مشکل کے وقت لوگ آیا کرتے ہیں، دروازے پہ دکن سبحان باب اللہ، کیا، یہ اور آپ کے آقا و مولا علی برآمد ہوئے، کہا اس کا یہ سوال ہے۔ امیر المومنین نے 1 منٹ کے بھی آدھے حصے میں اسے بتایا کہ دیکھیے سال اور اس کا حساب اور شمار جو ہے وہ 2 طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک سال شمسی حساب سے ہوتا ہے، جس طرح یہ آج کل جنوری فروری مارچ اپریل کے حساب سے سال ہے، اور ایک سال ہے جو قمری حساب سے ہوتا ہے، جس طرح محرم صفر ربیع الاول ربیع الثانی، تو وہ شمسی
حساب سے کہا گیا، اور یہ جو بتایا گیا ہے ہمارا چونکہ کیلنڈر قمری حساب سے چلتا ہے، یہ قمری حساب سے بتایا گیا، تو یہ اس کو اس طرح سمجھ آ گئی بات جس طرح 2 اور 2 4 کہہ کے سمجھا دیا گیا ہو۔ تو یہ کوئی بھی مدینے میں، یعنی میں نے ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ جسے کوئی بھی نہ حل کر سکا، اور ہر ایک کو اپنا اپنا دین لرزتا ہوا دکھائی دے رہا تھا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہماری کتاب میں تو جو کچھ آیا، پہلی کتابوں کی یہ مصدق ہے، جبکہ پہلی کتاب میں اس کی تقریب کر رہی ہیں، تو 1 منٹ کے بھی آدھے حصے میں امیر المومنین نے وہ بات سمجھا دی۔ یہ چیزیں جو ایسی ہیں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب یہاں آ کے نہیں پڑھے، جس نے کتابیں بھیجی ہیں اسی نے زیور علم سے بھی آراستہ اور پیراستہ کر کے علی ابن ابی طالب کو یہاں بھیجا ہے۔ اور علی ابن ابی طالب، آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ علی ابن ابی طالب کی شجاعت، علی ابن ابی طالب کے فضائل علی ابن ابی طالب کے سلسلے میں مجھے 2 قول عرض کرنے آپ کی خدمت میں۔ پہلا تو یہ ہے کہ صحابہ تمام تقریباً مصنفین نے اپنی اپنی تصنیفات میں لکھا کہ علی ابن ابی طالب کے اتنے فضائل ہیں جو بہت سارے وجوہات کے تحت چھپائے بھی گئے، مگر پھر بھی سین عالم جو ہے وہ فضائل علی سے چھلک رہا ہے۔ علی ابن ابی طالب کو فضائل کو لوگ چھپا رہے تھے، دشمنی کی وجہ سے اور دوست تقیے کی وجہ سے، مگر ان کی اس جینا چھپٹی میں پھر بھی اتنے فضائل باقی رہ گئے کہ آج بھی فضائل علی سے دنیا چھلک رہی ہے۔ اور کسی نے کہا کسی شخص کے لیے، میں پھر یہ بڑی یعنی اس کو علی وجہ البصیرہ عرض کروں آپ کی خدمت میں، کسی شخص کے لیے فضائل کے معاملہ اور باب میں اتنی احادیث وارد نہ ہوئی تھی جتنی علی ابن ابی طالب کے لیے ہوئی۔ اور کسی نے کہا قرآن مجید 300 سے زیادہ آیات علی ابن ابی طالب کے حق میں اتری ہیں، یعنی باقی سب صحابہ کا ذکر ہوتا رہا جس کا ہوا، مگر کبھی کبھی انہیں ڈانٹ بھی پڑی ہے۔ علی وہ ہے جن کا ذکر قرآن میں جب بھی ہوا محبت سے ہوا، پیار سے ہوا، شفقت سے ہوا، اور ان کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے ہوا۔ علی نے اگر حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تو اللہ نے اس کی اس زکوٰۃ کو جو بطور زکوٰۃ دی تھی اپنی اور پیغمبر کی ولایت کے ساتھ ذکر کیا۔ اگر علی ابن ابی طالب میدان مبالہ میں آئے ہیں یا مبالہ کی آیت میں ذکر کیے گئے ہیں، تو جس طرح صادقین کی صف میں سب سے پہلے نام خود پیغمبر اکرم کا ہے، ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم، اور یہاں ابناء اور نساء، ابناء کے بعد انفسنا کا ذکر ہے کہ ہم اپنے نفوس کو اور نفس رسول بن کر تو علی ابن ابی طالب گئے ہیں۔ یعنی علی ابن ابی طالب کا ذکر قرآن مجید میں ذکر خیر سے ہوا ہے، ذکر خیر سے ہوا ہے۔ اور رہا یہ سب جس طرح آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں بڑا قیمتی لفظ فرمایا کہ کسی پہ مخفی نہ تھا کہ علی کے فضائل کتنے ہیں، کسی پہ پوشیدہ نہ تھا کہ علی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، کسی پہ یہ بات مخفی نہ تھی کہ علی نفس رسول ہیں، علی ولی پروردگار ہیں، علی وسیع رسول ہیں۔ علی ابن ابی طالب کے فضائل مناقب کسی سے مخفی نہ تھے، اس سب کے باوجود علی ابن ابی طالب کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں روا رکھا گیا؟ دیکھیں، میں ایک سلسلے میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ایک فرمان پیش کرتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں نحنو اہل البیت محسودون، ہم اہل بیت کے ساتھ حسد کیا گیا، ہمارے اوپر حسد کیا گیا۔ اچھا، یہ سب کچھ ہوتے ہوئے لوگ باغی ہو گئے، لوگ مخالف ہو گئے۔ اب ہم نے بھی جب پوچھا کہ پیغمبر کی زندگی میں علی ابن ابی طالب کے ساتھ وہ پیغمبر کا یعنی وتیرہ رہا کہ پیغمبر اگر کوئی بھنا ہوا پرندہ آتا ہے تو کہتے ہیں میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کوئی محبوب کبریا نہ آ کے میرے ساتھ بیٹھے گا۔ مسجد کے سارے دروازے بند کروا دیے جاتے ہیں سوائے دروازہ علی ابن ابی طالب کے۔ آپ علی پیغمبر کی اکلوتی بیٹی ہے، جب شادی کا وقت آتا ہے چاروں طرف سے رشتے آتے ہیں، مگر پیغمبر فرماتے ہیں جناب زہرا کے عقد کے معاملہ میں ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے، جناب زہرا کے عقد کے معاملہ میں فیصلہ اللہ ہی کرے گا۔ میری بیٹی اگر کوئی مسلمان خاتون ہوتی تو میں کسی بھی اچھے کے مسلمان کے ساتھ اس کی شادی کر دیتا، مگر میری بیٹی صرف
مسلمان ہی نہیں معصومہ ہے. میں مسلمان تو بناتا ہوں، معصوم نہیں بناتا. جو معصوم بناتا ہے وہی اس کے لیے فیصلہ کرے گا. چنانچہ سب دنیا انکار سن کے واپس جاتی رہی. علی ابن ابی طالب کے لیے خود یہ پیغام آیا، اے علی میرے پاس ابھی ابھی جبرائیل آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40,000 فرشتوں کی موجودگی میں زہرا کا عقد تیرے ساتھ پڑھ دیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں بھی یہ عقد مسجد کے اندر پڑھ دوں. چنانچہ یہ ساری فضیلتیں جو ہیں، اب آپ یہ سوچنے بیٹھ جائیں کہ اہل بیت کے ساتھ اس طرح حسد کیسے ہوا. دیکھیں اب اگر قرآن مجید میں یہ لفظ نہ ہوتے تو شاید یہ سمجھنا کسی کے لیے مشکل یا دشوار ہوتا، اور سمجھانا تو پھر اور بھی مشکل ہوتا. مگر قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ما قدر اللہ حق کا قدرے ہی. ان لوگوں نے تو اللہ کی بھی وہ قدر نہ کی جو اس کا حق کے قدر تھا. تو جب اللہ یہ شکایت کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ لوگوں نے میری بھی قدر نہیں کی، لوگوں نے رسول کی قدر نہیں کی، لوگوں نے پیغمبر کی قدر کی، کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ پیغمبر نے لوگوں کو ڈانٹ کے بتا دیا، خبردار اگر میری ذات، تمہارے جان، تمہارے ماں، تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہاری بہنیں، تمہارے قرابت دار، تمہاری مکانات، تمہاری جاگیر جائیداد اس سب سے قریب ترین نہیں ہے اور آپ کے زیادہ عزیز نہیں ہے، تو آپ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کا سب کچھ جو ہے وہ میرے اوپر آپ قربان نہ کریں اور اس طرح مجھے تسلیم نہ کریں. کئی مرتبہ ایسا ہوا حضور نے یہ فرمایا کہ آپ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میرے کیے ہوئے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کریں، چاہے وہ حق آپ کے حق میں جائے، آپ کے خلاف جائے. اور پیغمبر نے یہ کہا علی تو مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. ہم نے جب یہ پوچھا لوگوں سے کہ اب آپ کی وہ سوال کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب اتنے فضائل کے مالک، اتنے مراتب کے مالک کہ ہر فضیلت پیغمبر علی، یعنی کوئی لمحہ تنزیل قرآن کا ایسا نہیں جو پیغمبر علی ابن ابی طالب سے جدا ہوں، پیغمبر علی ابن ابی طالب سے الگ ہوں. بچپنے میں اونٹنی کے بچے کے سائے کی طرح ساتھ تھے اور اب جب بھی کوئی وقت ایسا آتا ہے، یعنی یہ آپ اگر سوچنے بیٹھ جائیں، علی اگر بدر میں ہوتے ہیں تو علی فاتح بدر کہلاتے ہیں، اگر علی عود میں آتے ہیں تو علی صاحب ذوالفقار کہلاتے ہیں، اگر علی ہجرت کی رات بستر پیغمبر کے یہ وہ علی کے فضائل ہیں جسے کوئی چھپا نہیں سکتا تو علی نفس رسول کہلاتے ہیں. اور علی ابن ابی طالب اگر خیبر میں آتے ہیں تو وہ قرار کہلاتے ہیں، اور اگر خندق میں آتے ہیں تو کلے ایمان کہلاتے ہیں. گویا فضیلتیں علی کے پیچھے پیچھے آ رہی ہیں، علی آگے آگے بڑھ رہے ہیں. فضیلتیں علی ابن ابی طالب کو تلاش کر کر کے اس کی فضیلت کا اعلان کرتی بھی جا رہی ہیں. یہ لوگ بعد پیغمبر کیوں مخالف ہو گئے؟ حضور اتنی نابینا دنیا نہیں ہے، لوگ جانتے ہیں پیغمبر کبھی کبھی علی کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے، کبھی کبھی علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے، کبھی کبھی علی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا کرتے تھے علی تیری منزلت جو میرے نزدیک ہے اور میرے رب کے نزدیک ہے وہ میں جانتا ہوں، مگر مجھے صدمہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے سینوں میں تیرا بغض دبائے ہوئے ہیں. لو ادرکوا دجالا لآمنوا بہ، اگر یہ تھے میرے بعد دجال کو ماریں گے، اس پہ ایمان لے آئیں گے، مگر اے علی تیرے ساتھ یہ دھوکہ کریں گے، تیرے ساتھ یہ غداری کریں گے. ستغدروا، یہ امت جو ہے تیرے ساتھ عنقریب غداری کرے گی. اور جب ہم نے پوچھا علماء کرام سے کہ یہ بعد پیغمبر لوگوں کو کیا ہو گیا کہ لوگ سارے علی ابن ابی طالب کو اس طرح بھول گئے کہ گویا پیغمبر سے پہلے ہی علی دنیا سے اٹھ گئے تھے، تو بڑی عجیب سی آواز اور لہجے سے مسلمان سکالروں نے ہمیں جواب دیا. بات دراصل یہ ہے آپ عربوں کے مزاج کو جانتے ہیں. قرآن فرماتا ہے الاعراب اشد کفرا ونفاقا، عرب کافر ہوں تو بھی سخت ہیں، منافق ہوں تو بھی سخت ہیں. علی ابن ابی طالب کا اور عربوں کا معاملہ یہ ہے، عرب کا کوئی ایسا قبیلہ نہ تھا مگر یہ ہے کہ ہر قبیلے کے کوئی نہ کوئی بندہ علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں سے قتل ہوا تھا.
ہم نے جب یہ سنا تو ایک مرتبہ تو ہم بھی حیران ہو گئے کہ علی ابن ابی طالب ہر قبیلے کے آدمیوں کو چن چن کر مارتے تھے، علی ابن ابی طالب قتل کر کے خوش ہوتے تھے، علی ابن ابی طالب خون بہتا ہوا دیکھ کے خوش ہوتے تھے، علی استغفر اللہ علی اس قسم کا قتل کرتے تھے کہ اس سے خوش ہوتے تھے۔ نہیں نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ علی ابن ابی طالب تو بدترین دشمن پہ بھی غالب آ جائیں، جب اسے گرا لیتے ہیں اور وہ چہرے پہ بدتمیزی کرتا ہے اس کے سینے سے اٹھ جاتے ہیں۔ لوگ فلسفہ ہی نہ سمجھ پائے کہ غلبہ پانے کے بعد اٹھ کیوں گئے تھے۔ جب پوچھا کہا اس نے میرے چہرے پہ بدتمیزی کی تھی، مجھے غصہ آ گیا، بس جیسے ہی مجھے غصہ آیا میں نے اس کے ساتھ جنگ کا ارادہ ترک کر دیا، اس لیے کہ اگر اب اس غصے کے عالم میں اسے قتل کرتا تو یہ جہاد کا حصہ نہ ہوتا، یہ فی سبیل اللہ قتال نہ ہوتا، اس میں میرا غصہ بھی شامل ہوتا اور میں وہ اجر نہ پا سکتا جو اللہ کی راہ میں جہاد سے مجھے ملنا چاہیے تھا۔ علی اتنا محتاط قتل کرے، اتنی احتیاط کے ساتھ جنگ کرے، وہ کس طرح ہر قبیلے کے لوگوں کا اور ہر قبیلے کے بہادروں کا قاتل ہو گیا۔ تو ہمیں بتایا گیا کہ وہ جو قتل ہوئے وہ جنگ بدر میں قتل ہوئے تھے، وہ جنگ احد میں قتل ہوئے، وہ جنگ خیبر میں قتل ہوئے۔ تو عزیزان گرامی اب تو بات بالکل سیدھی اور سمپل سی ہے، وہ لوگ پیغمبر کو قتل کرنے کے لیے آتے تھے، علی پیغمبر کے دفاع میں، پیغمبر کے ڈیفینس میں اور پیغمبر کی حفاظت میں اور دین کی سربلندی میں۔ عزیزان گرامی اگر یہ نہ ہوا ہوتا تو آج کا مسلم یہ نہ کہتا کہ دین اسلام جناب خدیجہ الکبریٰ کی دولت سے اور علی ابن ابی طالب کی شجاعت سے قائم ہے۔ علی ابن ابی طالب کی شجاعت سے اور ان کی تلوار سے اور ان کی بہادری سے دین نے، اسلام نے قد اونچا کر کے چلنا شروع کیا۔ تو میرے عزیزو اب جب ہم نے یہ سوچا کہ علی نے تو دشمنان پیغمبر کو قتل کیا تھا، یہ عرب مسلمان ہو کے ان مشرکوں کے قتل کی وجہ سے علی کے دشمن ہو گئے، یعنی ان کی محبت میں، مشرک مقتولوں کی محبت میں علی ابن ابی طالب کے دشمن ہو گئے۔ ایک واقعہ ملتا ہے، اب یہ ہے کہ وہ اس کے پیمانے پہ کہاں تک پہنچتا ہے، مگر بہرحال ایک واقعہ ملتا ہے۔ مدینہ منورہ کی زندگی میں مدینہ کا جو سب سے بڑا منافق تھا، جسے رئیس المنافقین کہتے ہیں، سورہ یاسین میں آیا ہے، وہ کہتا ہے آج آ کے جو عزت والے لوگ ہیں وہ نکال دیں گے ان لوگوں کو۔ چنانچہ یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اس کا بیٹا، اس نے آ کے اپنے باپ کو، یعنی اس کے بیٹے نے، عبداللہ ابن ابی، اس کے بیٹے نے ایک مرتبہ پیغمبر سے کہا تھا، یا رسول اللہ میرا باپ منافق ہے، میں جانتا ہوں اور ساری دنیا کو معلوم ہے کہ وہ رئیس المنافقین ہے، اگر آپ مجھے حکم دیں میں اپنے باپ کو خود قتل کر دوں، اور اگر کوئی اور اسے مار دے گا، میں عرب ہوں، میرے اندر عربی خون ہے، شاید میں باپ کا بدلہ لینے کے لیے کچھ اقدام کرنے پہ مجبور ہو جاؤں، آپ مجھے حکم دیں میں قتل کر دوں اس کو۔ پاک پیغمبر فرماتے ہیں نہیں نہیں، اسے قتل نہ کرنا۔ وجہ اس کی یہ ہے، لوگ کہیں گے کہ پیغمبر کا دین جب شروع ہوا تھا تو انتہائی نحیف و نزار صورت میں چلا تھا، جب پیغمبر نے قوت پکڑ لی اور طاقت مل گئی تو اپنے صحابہ کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس کے معنی یہ ہے پیغمبر نے منافقین کو بھی صحابہ کہا ہے اور انہیں صحابہ میں شامل رکھا ہے، یعنی اس کیٹاگری سے کسی کو نکالا نہیں۔ اور آپ تو جانتے ہی ہیں، آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، کچھ لوگ وہ ہیں جو ایمان لائے اور پھر کافر ہو گئے، ثم آمنوا ثم کفروا، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، ثم ازدادوا کفرا، جب تیسری مرتبہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، اب 3 تجربے کرنے کے بعد تو ازدادوا کفرا، وہ کفر میں اور بھی زیادہ، گویا انہیں 3 تلخ تجربے ہوئے تھے، اب کفر میں اور بھی پکے ہو گئے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا قرآن مجید میں آیا کہ لوگ صبح ایمان لاتے تھے، شام کو ایمان سے خارج ہو جاتے تھے۔ آپ نے قرآن میں یہ بھی پڑھا کہ لوگ اس دن کفر کی نسبت، ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے۔ یہ اس دن کی بات ہے جب لوگوں نے لشکروں کو دیکھا۔ اب عزیزان گرامی، اور قرآن مجید میں منافقین کے لیے تو پورا سورہ موجود، ایک سورہ موجود ہے۔ اگر سورہ منافقون موجود نہ ہوتی اور یہ حکم پروردگار نہ ہوتا کہ اے حبیب مدینے اور مدینے کے ماحول میں بہت سارے منافق ہیں، آپ نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، تو کوئی بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ کون خود کو یا کسی اپنے
اپنے منافق کہنے کے لیے تیار ہے، جبکہ قرآن مجید میں منافق کے لیے یہ حکم ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا۔ تو یہ پیغمبر کے بعد ساری قوتیں میں نے جو فہرست گنوا دی آپ کے سامنے، وہ لوگ جو کبھی ایمان لاتے ہیں کبھی واپس چلے جاتے ہیں، وہ لوگ جو کبھی ایمان لائے تھے کئی مرتبہ ایمان لائے اور کئی مرتبہ مرتد ہوئے، اور وہ لوگ جو یقیناً منافق ہیں جن کے نفاق کے پہ قرآن نے گواہی دی ہے، وہ سب اکٹھے ہوئے۔ اور علی ابن ابی طالب کے دو قسم کے دشمن تھے، ایک وہ تھے جو علی ابن ابی طالب کے حسد کرتے تھے۔ آپ نے فتح مکہ کے دن دیکھ لیا، یہ رمضان المبارک ہجری کا واقعہ ہے، مکی مدنیوں سے مل بھی رہے تھے اور ساتھ ساتھ کہتے تھے باقی تو ہم نے اسلام قبول کر لیا، اگر یہ جو تمہارے درمیان علی ہے ہمیں یہ ایک آنکھ نہیں بھاتا، اور بجائے اس کے کہ مدنی ان کی کچھ اس سلسلہ میں ہدایت کرتے، مدنی بھی یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے باپ کو جب علی نے بدر کے دن قتل کیا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ ایک نر اونٹ کی طرح کتنی دیر تک ایڑیاں رگڑتا رہا، اور ایک طرف کس طرح ایڑیاں، یعنی علی ابن ابی طالب کا جو حسد رکھنے والے تھے وہ فریقین کے ہاں موجود ہیں، وہ مدینے میں بھی موجود ہیں اور مکیوں کے ہاں بھی موجود ہیں۔ اب جب پیغمبر دنیا سے اٹھ گئے، جناب زہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا ایک مرتبہ حضرت امیر حمزہ کی قبر پہ بیٹھی تلاوت کر رہی تھی، خواتین آئیں اور انہوں نے آ کے کہا بی بی یہ آپ کے ساتھ بعد پیغمبر کیا ہو گیا؟ لوگوں نے آپ کا مقام اور مرتبہ بھلا دیا، لوگوں نے آپ کا مقام اور مرتبہ بھلا دیا، یہ آپ کے ساتھ کیا ہو گیا؟ جناب سیدہ فرماتی ہیں کچھ آگ ہیں جن کے شعلے لوگوں کے دلوں میں دبے ہوئے تھے، دفن تھے، وہ کچھ عود کے ہیں، کچھ بدری ہیں، کچھ عود والے دن کے ہیں۔ وہ جب پیغمبر نہیں رہے اب وہ انگارے باہر آ رہے ہیں اور ہمارے اوپر مسلسل وہ برسائے جا رہے ہیں، ہماری طرف وہ آگ پھینک یعنی حسد کے گولے ہماری طرف برسائے اور پھینکے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ میں یعنی ایک چیز اور عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، جب واقعہ کربلا سے پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک شخص کے ساتھ مکالمہ ہوا تو اس نے کہا اے فرزند رسول آپ وطن چھوڑ رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں عراق کی طرف، اگر بات یہ ہے کہ لوگ آپ کی مدد نہیں کر رہے، لوگ آپ کا ساتھ نہیں دے رہے، آپ کی مدد لوگ اس لیے نہیں کر رہے، آپ کا اور پیغمبر کا ایک جنریشن کا فاصلہ ہے، آپ نواسے ہیں، بیٹی کے بیٹے ہیں، اگر آپ بیٹے ہوتے تو لوگ آپ کی ضرور مدد کرتے۔ امام اس کی طرف دیکھ کے ہلکا سا مسکرائے اور فرماتے ہیں کہ میں تو ایک جنریشن کے فاصلے سے ہوں، جناب زہرا کی تو کوئی فاصلہ نہیں تھا، ان کی بھی لوگوں نے مدد نہ کی۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام محسودون، حسد کیے گئے ہیں۔ آج تک لوگ یہ سوچتے ہیں اور یہ آج بھی غور کرنے کی چیزیں ہیں، جیسے جیسے لوگ سمجھیں گے غور کرتے جائیں گے لوگوں پہ حق واضح ہوتا جائے گا۔ عزیزان گرامی آج آپ 72 فرقوں سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اگر آپ اس وقت موجود ہوتے جب پیغمبر کا جنازہ بغیر دفن کے پڑا تھا اور لوگ خلافت اور سیاست کے انتظام کر رہے تھے، آپ اگر اس وقت موجود ہوتے تو آپ کس طرف ہوتے؟ اس طرف ہوتے کہ پیغمبر کے جنازے کے پاس، یا اس طرف ہوتے کہ وہاں جا کر ارباب سیاست کی مدد کرتے، یا صرف چپ کر کے بیٹھ جاتے؟ جب جنگ جمل لڑی جا رہی تھی آپ اس طرف ہوتے علی بن ابی طالب کے مددگاروں کی طرف یا علی کے مخالفین کی طرف ہوتے؟ آپ صفین میں ہوتے تو آپ علی کی طرف ہوتے۔ اب مسلمان آزاد ہے، جو اس کا جی آئے وہ کہتا رہے، مگر اگر اس وقت ہوتے تو اسی طرف ہوتے جس طرف ان کے آبا اور بزرگوار تھے۔ آج بھی وہ کہہ سکتے ہیں نہیں ہم تو علی کے ساتھ ہوتے، ہم تو جناب امیر المومنین کے ساتھ ہوتے، اور اگر کوئی بہت ہی سیاںا بنے گا وہ کہے گا کہ ہم تو جناب الگ ہو کے بیٹھ جاتے۔ دیکھیے اگر الگ ہو کے بھی بیٹھ جاتے، حضرت صالح کی اونٹنی کو ایک یا زیادہ سے زیادہ 3 آدمیوں نے قتل کیا تھا، مگر قرآن فرماتا ہے قاتل صالح کی اونٹنی کے قاتل تو 2-3 آدمی تھے، مگر فدمدم علیہم ربہم بذنبہم، اللہ نے ان کے اس گناہ کو کہ انہوں نے ان قتل کرنے والوں کو روکا کیوں نہیں، انہیں منع کیوں نہیں کیا، اونٹنی کی مدد کیوں نہیں کی؟ عزیزان گرامی قرآن
ظالم کی مددگار کو بھی ظالم ہی کہتا ہے، اور اللہ ظالم کے مددگار کو بھی ظالم ہی شمار کرتا ہے۔ اور حدیث جو کسی کے عمل پہ راضی ہوا اس کو اس میں وہ شریک سمجھتی ہے۔ عزیزان گرامی، بھائی یہی دنیا والوں نے بتایا کہ علی ابن ابی طالب چونکہ لوگوں کے بہت سارے مقتول علی کے ہاتھوں تھے، اور علی ابن ابی طالب اس لیے پوری عرب دنیا کو پسند نہ تھے۔ اس کا یہ معنی ہے عرب کو اسلام پسند نہ تھا، عرب کو دین پسند نہ تھا، عرب کو جو دین ہے، اصل دین ہے، حقیقت دین ہے، اسے وہ پسند نہ تھا، پیغمبر کا پیغام پسند نہ تھا۔ اب آپ سوچئے پیغمبر اکرم کے جنازہ پہ، تدفین پیغمبر پہ کتنے لوگ تھے؟ اب اس میں اختلاف ہوگا، کوئی کہے گا 9 تھے، کوئی کہے گا 11 تھے، کوئی کہے گا 19 تھے، مگر 20 تک کبھی بھی تعداد نہ پہنچے گی جس کے لاکھوں لوگ کلمہ پڑھنے والے ہوں اور اس کی تدفین کا یہ عالم ہو۔ جناب سیدہ پیغمبر کے بعد، یعنی میں ایک عرض کروں آپ کے خدمت میں، اور وہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر زہرا کے استقبال کے لیے اٹھتے تھے، اور پیغمبر کے بعد سب سے پہلی وفات اس فیملی میں جناب زہرا کی ہوئی۔ اگر معاشرہ نارمل ہوتا تو فیصلہ کیا ہوتا؟ یہی ہوتا کہ کل باپ کا انتقال ہوا تھا، آج اس کی بیٹی کا انتقال ہے، باپ کے پہلو میں قبر بیٹی کی بننی چاہیے، جناب زہرا کی قبر کا باپ سے دور بننا، اور پھر یہ ہے کہ وہ کہاں بنی، کس جگہ پہ بنی، آج تک ایک سوال رہنا۔ یہی ثبوت ہے کہ پیغمبر کے بعد امت مسلمہ وہ سی امت مسلمہ نہ رہی تھی جیسی رہنا چاہیے تھی۔ اور پھر آپ نے دیکھا حضرت امام حسن جسے پیغمبر گود میں بٹھا کہتے تھے یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ میرا بیٹا مجھ سے ہے، جو حالت سجدہ میں پیغمبر کے پشت پہ کبھی حسین کبھی حسن سوار ہو جاتے تھے۔ اس کے جنازے پہ لوگوں نے مدینہ منورہ کے اندر تیر برسائے، اور وہ جنازہ واپس گیا اور جا کے اس کا کفن تبدیل کیا گیا۔ اور حضرت امام حسین، ان کے لیے تو الگ سے خطبہ موجود ہے۔ پیغمبر نے اپنے نواسے کو اٹھایا اور مسجد نبی میں بلند کر کے کہا ایھا الناس، اے لوگو، یہ حسین میرا نواسا ہے، یہ حسین مجھ سے ہے، یہ حسین میرا ہے، اسے پہچانو۔ کون نہیں پہچانتا تھا؟ کون نہیں جانتا تھا یہ پیغمبر کا نواسا ہے؟ اور پیغمبر کو یہ کیوں فرمانا پڑا کہ دیکھو اسے پہچان لو؟ اور کبھی کہا میری اہل بیت تمہارے درمیان میری امانت ہے، اور میں قیامت کے دن اپنی امانت کے متعلق تم سے سوال کروں گا۔ عزیزان گرامی، وہی نواسا اپنے نانے کی امت کے 30,000، اس سے کم لشکر کسی نے نہیں لکھا۔ وہ جنہوں نے لاکھوں لکھے انہوں نے بھی لکھے، جنہوں نے ہزاروں لکھے انہوں نے بھی لکھے، مگر کم از کم مورخ نے جو لکھے وہ تھے کربلا میں 30,000 مسلمان تھے، اور ان کے درمیان 3 دن کا پیاسا نواسہ رسول کھڑا ہو کے 6 مہینے کا بچہ ہاتھ پہ اٹھا کہتا تھا اے مسلمانوں میرے بچے کو پانی پلاؤ۔ حسن کے جنازے پہ تیر برسے، حسین کا جنازہ ہی کسی نے نہ پڑھا نہ کسی نے پڑھایا، اور امت مسلمہ کے 30,000 لوگ وہاں موجود تھے۔ البتہ جاتے جاتے لاش پہ گھوڑے دوڑا کے گزر گئے، اور بیٹا ان زخمی ٹکڑوں کے پاس سے گزر گیا، کہتا بابا آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار ہے، وہ بیٹا کس طرح جیے دنیا میں؟ باپ کے جنازہ پڑا ہو اور وہ بغیر دفن کیے کے چلا جائے۔ یہ ہے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ امت کا سلوک۔ اب آگے بڑھیے، امیر المومنین، بس بالکل اختصاراً مجھے عرض کرنا ہے، یہ جو رات آ رہی ہے 19ویں رات اعمال کی رات ہے، یہ ان راتوں میں سے ہے جنہیں لیالی قدر کہتے ہیں۔ اور اگر دامن وقت میں گنجائش ہوتی تو 2 جملے اس سلسلے میں عرض کرتا۔ جب یہ سورہ نازل ہوا تھا نا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اب توجہ رکھیں گے آپ، احادیث اور تفاسیر کے اندر آیا ہے پیغمبر اکرم بڑے خوش اپنے حجرے سے نکلے کہ میں جا کے اپنے صحابہ کو بتاتا ہوں کہ فلانی رات رمضان المبارک کی لیلۃ القدر ہے، وہ اس میں اعمال کیے ہوئے 1000 مہینے کے برابر ہیں، 1 رات 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ چنانچہ حضور یہ تحفہ دینے کے لیے اپنی امت کو
مسئلے ہیں، مگر مفسرین لکھتے ہیں کہ جب حضور اپنے حجرے سے برآمد ہوئے، دو صحابی لڑ رہے تھے اور وہ ایک دوسرے کو غلیظ گندی گالیاں دے رہے تھے۔ اللہ نے لیلۃ القدر کی وہ جو تشخیص اور وہ جو اناؤنسمنٹ تھی اسے اللہ نے اٹھا لیا اور کہا جائیے جا کے انہیں بتائیے لیلۃ القدر رہے گی رمضان ہی میں، مگر اب اسے ڈھونڈتے رہیے گا۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں پرٹیکولر بتا دی جائے یہ ہے لیلۃ القدر، اب آپ ڈھونڈتے رہیے گا، آپ تلاش کرتے رہیے گا۔ دیکھیے جب دو صحابی لڑ رہے ہوں، اتنی بے برکتی ہو کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ لوگوں پر سے مخفی کر دی جائے، جب لوگ 30,000 مسلمان اکیلے نواسہ پیغمبر کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں، جس کے پاس تیر ہے وہ تیر مار رہا ہے، جس کے پاس نیزہ ہے وہ نیزہ مار رہا ہے، جس کے پاس پتھر ہے وہ پتھر مار رہا ہے، اور شہید کر کے لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے لاش پہ گھوڑے دوڑا کے وہ جا رہے ہیں، اور اس جلدی میں ہیں کہ ہم امیر کے پاس پہنچے اور جلدی جلدی جا کے اس سے انعام حاصل کریں۔ اس قوم کی بے برکتی کا کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ عزیزوں، مولا علی بھی آج کی یہ رات اعمال کی رات ہے، اس رات اعمال کر رہے تھے۔ اس میں آپ کو پتہ ہے نوافل ہیں، پڑھنے کی دعائیں ہیں، تلاوت کرنے کی کچھ چند مخصوص صورتیں ہیں۔ علی ابن ابی طالب اعمال بھی فرما رہے تھے، اور کبھی کبھی باہر نکلتے آسمان کی طرف دیکھتے اور پھر واپس آتے۔ جناب زینب جو باپ کی زینت ہیں، جو باپ کے رازوں کو اور باپ کی کیفیات کو سمجھنے والی ہیں، اپنے بھائی حسن کے قریب آئیں اور آ کے کہتے ہیں بھیا حسن، میں آج بابا کی عجیب کیفیت دیکھ رہی ہوں، میں نے ہمیشہ بابا کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا، میں نے ہمیشہ بابا کی عبادت دیکھی ہے، مگر کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کے کچھ شعر پڑھتے ہیں، کبھی کچھ دعائیں پڑھتے ہیں، کبھی کچھ آخرت کا تذکرہ کرتے ہیں، کبھی موت کا ذکر کرتے ہیں۔ امام حسن آئے، آگا بابا کیا بات ہے؟ امام فرماتے ہیں بیٹا بات یہ ہے، میری تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی تھی، میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھلے ہیں اور جبرائیل وہاں سے برآمد ہوئے، اس کے ہاتھ میں 2 پتھر ہیں، آپ نے کوئی ابو قبیس کے اوپر دونوں پتھروں کو آپس میں ٹکرایا ہے، دونوں پتھر ریزہ ریزہ ہو گئے۔ مکے اور مدینے کا کوئی گھر ایسا نہیں جس میں وہ ریزے نہ پہنچے ہوں، وہ ٹکڑے نہ پہنچے ہوں۔ بیٹے اگر میرا خواب صحیح ہے تو میری شہادت کا وقت آ گیا۔ آسمان کی طرف دیکھ کے میرے مولا نے وقت کا اندازہ کیا اور اپنا کمر ہمت باندھ لی، مسجد کی طرف جانے لگے۔ جب جانے لگے حسن بڑھے اور بڑھ کے کہتے ہیں بابا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ کہا نہیں بیٹے تم میرے ساتھ نہیں آؤ گے، تم یہیں رہو گے، تم یہاں رہو گے، میں اکیلا مسجد میں معمول کے مطابق جاؤں گا، تم میرے بعد آنا، تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گے۔ حسن کہتے ہیں نہیں بابا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، میں آج جو کوئی دیکھ رہا ہوں یہ پہلے میں نے کبھی منظر نہیں دیکھا۔ امام فرماتے ہیں بیٹے حسن تجھے میرے حق کا واسطہ پلٹ جا۔ اب یہ ایسی بات ہے، ایسا جملہ ہے، جناب زینب کو 2 مرتبہ سننا پڑا۔ ایک مرتبہ جب بابا کہہ رہے تھے حسن بیٹے میرے حق کا واسطہ پلٹ جا، جناب ثانی زہرا بھی دروازے پہ کھڑی تھی۔ مسجد کوفہ میں مولا کا گھر آپ نے دیکھا ہوگا، آپ اس دروازے پہ کھڑی ہے اور یہ سن رہی ہے کہ باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے بیٹا میرے حق کا واسطہ چلا جا۔ میرا دل کہتا ہے کہ حسن پلٹے ضرور ہوں گے، مگر اسی طرح پلٹے جس طرح جب حسین کہہ رہے تھے زینب بہن تجھے میرے حق کا واسطہ خیمے کی طرف پلٹ جاؤ، میرے اب جانے کا وقت ہو گیا۔ عزیزان گرامی میرے امام جب گھر سے نکلنے لگے، بطخوں نے چیخنا چلانا شروع کیا، دامن کو تھام لیا۔ امام پلٹے اور کہتے ہیں بیٹا حسن یہ بطخیں میرا دامن پکڑ کے مجھے روک رہی ہیں۔ اپنا دامن بھی چھڑایا اور کہا کہ ان کے کھانے دانے کا خیال رکھنا، یہ ایک وہ جانور ہے اور اگر نہ رکھ سکو انہیں آزاد کر دینا، انہیں آزاد کر دینا، یہ اپنی روزی خود زمین خدا میں تلاش کر لیں گی۔ چنانچہ میرا دل چاہتا ہے میں کہوں مولا آج آپ کوفے کے ایک مجمع میں پہنچنے والے ہیں، اپنے کوفے سننے والوں کو کہہ دینا اے کوفے کے لوگوں، امام تو بطخوں کے لیے بھی وصیت کر کے آئے، اگر تمہارے پاس کوئی قیدی قافلہ آ جائے تو ان کے بھوک اور پیاس کا خیال کرنا، وہ پیاسے نہ رہیں، ان کے کھانے اور پینے کا کچھ انتظام کرنا، ورنہ تو انہیں قید ہی نہ کرنا۔ عزیزان گرامی جب نکلنے لگے تو امام کا پٹکا دروازے کی کنڈی کے ساتھ اٹک گیا، امام وہ بھی چھڑا رہے تھے اور پڑھ رہے تھے رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ ان للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ عزیز و امام گھر سے نکلے، اب یہ پوچھئے ایک جذبات کی کتاب سے، اس میں آپ کو یہ ملے گا زمین خدا ابو تراب کے پیر چوم چوم کے کہہ رہی تھی آج کے بعد علی کے قدم زمین پہ نہ آئیں گے، ابو تراب کے قدم زمین پہ نہ آئیں گے، اے زمین آج علی کے پیروں کے بوسے دے لے۔ چنانچہ علی ابن ابی طالب پہنچے مسجد میں، عزیزان گرامی مسجد میں ایک بدبخت کو اوندا الٹا ہوا دیکھ کے کہا، پیر کی ٹھوکر مار کا اٹھو جاگو، ہم اپنے کام کے لیے تیار ہو کے آ گئے، تم اپنے کام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ خود مازنے پہ تشریف لے کے گئے اور اذان شروع کی۔ یہ علی ابن ابی طالب کی آخری اذان ہے۔ میرے سننے والوں کو تو کبھی کبھی اسی لفظ سے کربلا کی آخری اذان بھی یاد آ جاتی ہے، وہ بھی پڑھنے والے علی تھے، یہ اذان بھی پڑھنے والے علی ہیں۔ اس علی کی آواز جب گونجی تھی اللہ اکبر، تو اس کے باپ نے اس کی پھوپھی سے کہا تھا سن لو زینب یہ پسر کی آخری اذان ہے، اس کے بعد علی اکبر کی اذان نہ سن سکو گی۔ اور جب مسجد کوفہ میں علی ابن ابی طالب کی اذان کی آواز گونجی، سکان سماوات اور ارضین پکار پکار کے کہہ رہے تھے لسان اللہ کی زبان سے آخری اذان سن لیجئے، اب اس کے بعد کبھی اذان علی کی سننے کو نہ ملے گی۔ عزیز و اذان مکمل ہوئی، علی نے نماز شروع کی، نماز میں سجدے میں پہنچے، سجدے میں ابھی سر رکھا ہی تھا کہ اس لعین ابن ملجم نے وہ زہر آلود خنجر کا وار حضور کے سر اقدس پہ کیا۔ عزیزو جب سر پہ یہ وار ہوا، آج بھی جا کے مسجد کوفہ کے محراب میں دیکھیے بڑے بڑے جلی حروف سے لکھا ہے، مولا کے ضربت کھانے کے بعد جو لفظ نکلے تھے وہ یہ تھے فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے۔ بس میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اس لیے کہ مجھے ضربت تک کی آج عرض کرنے کا چاہیے۔ عزیزان گرامی یہ آواز جب بلند ہوئی، ایک جبرائیل کی آواز بھی بلند ہوئی اور وہ کہہ رہا تھا واللہ لقد تہدمت ارکان الہدی، خدا کی قسم ہدایت کے سکون گر گئے، ہدایت کے سکون گر گئے، مسجد کے چراغ آپس میں جل جل کے بجھ گئے، ٹکرا ٹکرا کے قندیلیں بجھ گئی اور ایک آواز سماوات سے گونجی الا قتل امیر المومنین، علی شہید ہو گئے۔ ارباب سماعت اور میرے حاضرین و ناظرین اللہ کے لیے ذرا سنیے، یہی آواز اس بیٹی نے جب سنی ہوگی جس نے ابھی ابھی باپ کو تیار کر کے نماز کے لیے بھیجا ہے۔ باپ کی انتظار تو تھی کہ روزے دار بابا نماز کے بعد یہاں آئیں گے، واپس آئیں گے، مگر جب اس کے کانوں میں یہ آواز پہنچی الا قتل امیر المومنین، بیٹی کے دل پہ کیا گزرا ہوگا۔ لگتا ہے یہ آل محمد پہ اتنے مصائب پڑے ہیں، اتنے مصائب پڑے ہیں، کبھی اگر بیٹی ام المصائب کہی گئی تو بے جانا تھا۔ ارے 4 سال کی بچی بھی ظلم کے تماچے برداشت کرتی رہی، زیور اس کے چھنتے رہے، کبھی باپ کی لاش کے پاس سے گزرتی ہوئی یہ کہہ رہی ہوتی تھی بابا اپنے کانوں کی طرف اشارہ کر کے جس نے تجھے قتل کیا تھا اسی نے میرے زیور چھین لیے، جس نے تجھے قتل کیا تھا اسی نے مجھے میرے زیور چھین لیے۔ اللہ الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلبین۔ پروردگار آپ کو اور آپ جیسے علماء کرام کو جو محبت آل محمد اور ان کے مناقب و شہادتوں کا ذکر کر کے ہم مومنین و مسلمین کے دلوں میں ایمان کو روشنی و جلا بخشتے ہیں، خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ اس علی کا ذکر ہے جو خلیل النبوہ ہے اور یعصوب الایمان والمیزان ہے، وہ علی جو سیف ذوالجلال ہے، وہ علی جو صالح المؤمنین ہے، وہ علی جو وارث علم النبیین ہے، وہ علی کہ جو شجر التقوی ہے، جو امام ابو الائمہ ہے، جو رسول اللہ کی جان ہے، جو رسول اللہ کا نفس ہے، اس علی کے ساتھ، اس حیدر کرار کے ساتھ، اس امام المتقین کے ساتھ امت رسول نے کتنا ظلم کیا۔ وہ تنہا امام، ہم اکثر اوقات جب مولا کا ذکر کرتے ہیں، ہم اہل بیت میں سے سب سے زیادہ ذکر مولا امام حسین کا کیا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ آپ ذبح عظیم ہیں،
لیکن کئی بار ہم اس بات کو ذہن نشین نہیں کر پاتے کہ سب سے تنہا ترین امام علی مقام علی ابن ابی طالب ہے. وہ علی جس نے یتیموں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھا، اور جب کوئی یتیم مولا کے پاس آتا تھا تو اور شکایت کرتا تھا کہ مولا یہ باقی بچے میرے ساتھ کھیلتے نہیں ہیں اور یہ تانا دیتے ہیں کہ تم یتیم ہو، تو مولا اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے فرماتے تھے کہ جب تمہیں یہ کوئی کہے کہ تم یتیم ہو تو کہنا کہ علی تمہارا بابا ہے، تم علی کے بیٹے ہو. ایسا شفیق امام. اور امام کے خود یہ جملے ہیں ضربت کے بعد جو امام نے اس ملعون ابن ملجم سے پوچھے، کہا کہ کیا میں تیرا برا امام تھا؟ اس نے نفی میں جواب دیا. علی شاعر اللہ، اور جیسا کہ مولانا صاحب نے گفتگو فرمائی ہے، اس کا پورا اگر 2 جملوں میں نتیجہ نکالنا چاہیں تو قرآن پڑھنے والے مسلمان اور رسول اللہ سے محبت کرنے والے مسلمان اس نتیجے کو اخذ کر سکتے ہیں، اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو ذہنی پسماندگی اور افلاس کا شکار تھے، وہ لوگ جو حسد جیسی بیماری میں مبتلا تھے، وہ لوگ جن کے دل کینہ اور بغض سے لبریز تھے، وہ لوگ قرآن سے بھی دور تھے، وہ لوگ رسول سے بھی دور تھے، وہ لوگ دین سے بھی دور تھے، اور وہ لوگ اللہ سے بھی دور تھے. اور اگر ایسا نہ ہوتا تو بہت ساری مثالیں دامن تاریخ میں لکھی ہوئی ہیں جو بہت ڈارک ہیں. لیلۃ الحریر جیسے واقعات موجود ہیں، مدینے میں گلیوں میں مولا کائنات کو گھسیٹنے کے واقعات موجود ہیں، دروازہ سیدہ جلانے کے واقعات موجود ہیں. یہ سب اسی وجہ سے تھا. الحب الدنیا راس کل خطیہ. حب دنیا کے مارے ہوئے لوگ تھے جو شاعر اللہ کی تعظیم کر سکے. بہت مفصل اور مدلل گفتگو آپ نے فرمائی. ہمارے پاس اتنا وقت گنجائش نہیں رہی وقت میں، لیکن ہم جلدی سے یہ گزارش کریں گے نقوی سسٹر سے کہ وہ کلام بارگاہ امام علی مقام میں پیش کریں ان کی شہادت کے حوالے سے. تو نقوی سسٹرز آف برمنگھم تشریف لائیں گے انشاءاللہ. باواز بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی. زخم تازہ تھا مادر کے دل میں، روئی بابا کے غم میں وہ آنکھیں، روئی بابا کے غم میں وہ آنکھیں، غم یتیمی کا زینب نے پایا، آج زینب یتیم ہو گئی. رو رہے ہیں یہ محارب منبر، کہہ رہے ہیں یہ جبریل رو گئے، کہہ رہے ہیں یہ جبریل رو گئے،
نے ملزم نے یہ ظلم ڈھایا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی۔ اٹھ رہا ہے جنازہ علی کا، سب کے سب انبیاء رو رہے ہیں، سب کے سب انبیاء رو رہے ہیں، ہے فرشتوں میں کوہرام برپا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی۔ اٹھ رہا ہے جنازہ علی کا، خانہ رب میں ماتم ہے برپا، خانہ رب میں ہے ماتم ہے برپا، سوگ میں ڈوبا گھر سیدہ کا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی۔ اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی۔ بآواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جزاک اللہ، سلامت رہیے، اور پروردگار عالم باب مدینۃ العلم کے صدقے میں آپ کے علم کو آپ کے قلوب و ذہنوں اور آپ کی ارواح میں راسخ فرمائے بحق امام عالی مقام انشاءاللہ۔ اور بس آپ سے اس شعر کے ساتھ اب اجازت لیں گے کہ لائی ہے ایک رات قیامت کی وہ سحر، لائی ہے ایک رات قیامت کی وہ سحر، جب آسمان پھٹ کے گرا فرش خاک پر، ضرب ستم سے زخمی ہے نفس نبی کا سر، ٹکرا رہے ہیں مسجد نبوی کے بام و در، رو رو کے کہہ رہے ہیں پتھر علی علی، چلا رہے ہیں مسجد و منبر علی علی۔ یہ لیلۃ القدر کے ایام، لیلۃ القدر جو آج شب سے لگے گی 19ویں، پہلی، پھر 21ویں اور 23ویں، اس میں خاص طور پر جب آپ عمل کرتے ہیں، اعمال بجا لاتے ہیں، اور اس میں جب قرآن کو اپنے سروں پر رکھ کر اعمال کریں، تو خدا کے لیے یہ سوچئے گا کہ ہم قرآن صامت کو تو سر پہ رکھ رہے ہیں، لیکن کیا قرآن ناطق کا جو حق ہماری گردنوں پر ہے اس کو ہم نے ادا کیا ہے یا نہیں؟ یہ تمام امت مسلمہ، مسلمین و مومنین سے ہماری گزارش ہے، اور یہی آج کے دن کا پیغام ہے۔ پروگرام راہ عمل کے پلیٹ فارم سے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے اور عمل کے ساتھ اپنے زندگی کو گزارنے کی کوشش کیجیے۔ پروردگار عالم آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔